بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج آپ کے سامنے اس کے 51 درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان روایات میں سے جن پر اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور جن پر علم کا، فقہ کا دار و مدار ہے، یہ 28ویں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابی مسعود بدری عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں نے اولاً کلام نبوت میں سے جس چیز کو پایا وہ یہ کلمات تھے کہ جب تو حیا نہیں رکھتا یا حیا نہیں کرتا فاصنع ما شئت، تو پس جو جی میں آئے وہ کرے، جو دل کرے وہی کام کرے، اور جو سامنے آئے اسی کو سر انجام دے۔ مراد کیا ہے کہ جب حیا نہیں تو پھر آدمی جو عمل بھی کرے اس کا عمل کارگر نہیں ہے۔ حیا کو اگر قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو حیا ایسا عمل ہے جو قرآن کریم کی ہر آیت سے، ہر صورت سے، ہر پارے سے واضح چھلکتا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک خاص پیرائے کے اندر حیا کو جو واضح کیا گیا، ذکر کیا گیا، وہ سورہ نور کی آیات بینات سے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، ان دو آیات بینات سے حیا سے متعلق آپ سے چند گزارشات عرض کی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے مؤمنین سے، اور آپ حکم فرمائیے مومنین کو یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اور یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بطور خاص دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اپنی نگاہوں سے کو نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اپنی نگاہوں میں حیا کو پیدا کرنا، اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی حیا کے معنی میں آتا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی ستھرا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار، اپنی زینت کو دوسروں کو نہ دکھائیں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے گریبانوں پر ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر. اور چند احباب کا آگے ذکر کیا گیا جن پر اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. پھر اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، تاکہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا بناؤ سنگار. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف توبہ کروائے مسلمانوں کو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، کامیابی کو حاصل کرو. اب آیت نمبر 30 کے اندر بطور خاص مومن مردوں کو ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں میں حیا کو پیدا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بہت ہی ستھرا اور پاکیزہ ہے. اور دوسری آیت مبارکہ جو 31 ہے سورہ النور کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی نگاہوں میں حیا کو پیدا کریں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جتنا کچھ ظاہر ہے. اور اپنے گریبانوں کے اوپر اپنے دوپٹوں کو ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے اوپر، اپنے خاوندوں کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ زمین پر زور سے پاؤں نہ ماریں تاکہ وہ چیز ظاہر ہو جو ان کی زینت کو، ان کے بناؤ سنگار کو چھپانے میں، مخفی کرنے میں اور پوشیدہ رکھنے میں ان کو ظاہر ہونے سے بچائے. اب اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے منع کیا، جس سے ان کی پازیبوں کی چھن چھناہٹ اور پازیبوں کی آواز باہر تک جائے، جس سے ان کی زینت ظاہر ہو جائے کہ وہ پاؤں میں کیا پہنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، قرآن میں اللہ رب العزت نے کس قدر عورت کے حیا کو، عورت کی زینت کو مخفی رکھنے اور حیا کے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی پازیبوں کی چھن چھناہٹ کی آواز بھی لوگوں تک نہ پہنچائیں یا لوگ اس آواز کو سننے نہ پائیں. کیوں کہ لوگوں تک اگر ان کی ان پازیبوں کی آواز جائے گی تو ان پر ان کی زینت کا اظہار ہوگا کہ انہوں نے پاؤں میں پازیبیں پہن رکھی ہیں. تو جو قرآن کریم میں عورتوں کے حیا کا اس قدر اہتمام فرماتا ہے، وہ قرآن کریم میں کب ان کو رخصت دے گا کہ وہ اپنے دوپٹے اتار کر چلیں، اپنی زینت کو ظاہر کر کے چلیں، اپنے وجود پہ ایسے کپڑوں کا استعمال کریں جس سے ان کے وجود ظاہر ہوں یا ان کے وجود کی زیب و زینت ظاہر ہو. تو جب قرآن پاک میں اس قدر حیا اور شرم کو
اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر کے اس چیز کو واضح کیا کہ عورت عورت ہے، اور عورت عورت ہے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت کو پردے سے باہر نہ رکھا جائے، اس کی زینت، اس کا حسن فقط اور فقط حیا کے اندر ہے، اور حیا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھا جائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے اور اپنے بدن کو ڈھانک کر رکھا جائے اور اپنے بدن کی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس سے ان آیات بینات سے یہ واضح ہوتا ہے، اور بالخصوص آیت نمبر 31 میں جس کے اندر عورتوں کے پردے کے اہتمام کا بطور خاص ذکر کیا گیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت چھپنے کی چیز ہے، اظہار کی چیز نہیں ہے، اور عورت کا حسن اور اس کی زینت اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے، وہ اپنے آپ کو مخفی رکھے، وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے۔ جب عورت اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے، پردے میں رکھتی ہے، تو اسی میں اس کی زینت بھی ہے، اسی میں اس کی بقا بھی ہے، اسی میں اس کا شرم و حیا بھی ہے۔ تو حیا کی اعلیٰ مقدار کا اس آیت مبارکہ کے اندر اور حیا کے ایک اعلیٰ مقام کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ حیا وسعت کے اعتبار سے، اسرار و رموز کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ حیا زندگی کی ابتدائی ساتھ سے لے کر زندگی کی آخری ساتھ تک اگر انسان غور کرے تو حیا کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ گویا پوری زندگی حیا پر ہی مبنی ہے اور پوری زندگی کا دار و مدار حیا پر ہے۔ ہمارے سامنے علامہ علی بن محمد السید الشریف الجرجانی، آپ کی تصنیف ہے معجم التعریفات، اور اسے کتاب التعریفات بھی کہتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 83 اور 84 پر حیا کے متعلق آپ ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا الحیا انقباض النفس عن شیء، نفس کا کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، و ترک ہی، اور اس کا ترک کر دینا۔ کس چیز کا؟ فرمایا حذرم عن اللوم فیہ، ملامت گری سے اس میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو روکنا۔ اور اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، وہ نوعان، فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں، نفسانی و ایمانی۔ ایک نفسانی ہے اور ایک ایمانی ہے۔ نفسانی کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النُّفُوسِ كُلِّهَا، نفسانی وہ ہے جسے اللہ نے تخلیق فرمایا تمام نفوس کے اندر، تمام انفس کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ کل حیا، جس طرح حیا ہے من کشف العورت، نگیج کو کھولنے سے، شرمگاہ کو واضح کرنے سے، عورت کے انکشاف سے۔ گویا من کشف العورت ایک اشارہ اس جانب بھی ہے کہ حیا یہ ہے کہ عورت کو عورت ہی رکھا جائے، عورت کے نقاب کو کھولا نہ جائے۔ والجماع بین الناس، اور حیا اس بات سے بھی کہ لوگوں کے مابین جماع کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور جو ایمانی ہے فرماتے ہیں وہ ان یمنع المؤمن من فعل المعاصی خوفا من اللہ تعالی، کہ مومن اپنے آپ کو روک لے نافرمانی کے افعال سے اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ گویا حیا پہلے معنی میں یہ ہے کہ آدمی اپنے نگیج کو ڈھانپ کے رکھے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور ایمانی یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے۔ یہ جو روایت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کی ہے، اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر درج کیا، اور یہ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء، اس کے تحت امام بخاری نے ذکر کیا، اور اس کا باب نمبر ہے 56 جس میں آپ نے ذکر کیا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ آقا نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہیں تو پس کر جو تیرا جی چاہے، یعنی جو جی چاہے اس کو اختیار کر لے اگر تیرے وجود کے اندر حیا نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں تو پس تو کر جو تیرا جی چاہے۔ تو ان دونوں روایات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا سے متعلق ایک خاص نقطہ نظر بیان کیا کہ جس میں حیا نہیں گویا اس میں کوئی کار خیر نہیں، وہ جو جی چاہے کرے، جو جی میں آئے کہے، جو اس کا نفس چاہے اس کو اختیار کرے۔ فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو مرضی آئے کرتا پھرے، اس کے اعمال اس کے لیے فائدہ مند، سود مند اور نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر دوسرے مقام پہ ایک روایت جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بدع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبہ جات ہیں، 70 کے قریب ہیں، جو 70 سے کچھ کم، 60 سے زائد ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا ایمان کے جس طرح 60 سے زائد شعبے ہیں، درجے ہیں اور گوشے ہیں، تو فرمایا حیا یہ ایمان کا ایک گوشہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا کی فضیلت، حیا کا شرف، یہ حیا گویا ایمان کا ایک حصہ ہے، جس طرح ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں۔ دوسرے مقام پہ کتاب الایمان، پہلی روایت بھی کتاب الایمان کی ہے، اور کتاب الایمان میں یہ باب ہے باب امور الایمان، جس کو ابھی ذکر کیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ کتاب الایمان کی ہے، اور اس کا عنوان جو باندھا گیا فرمایا باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار میں سے ایک شخص پر سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا سے متعلق واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، فرمایا اسے چھوڑ دیجیے، فإن الحیا من الایمان، بے شک حیا یہ ایمان سے ہے، گویا حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آئیے سنن ابی داؤد جو امام ابو داؤد کی ہے، جن کا وصال ہے 275 ہجری میں، انہوں نے 2 روایات کو یہاں ذکر کیا۔ پہلی روایت یہ باب فی الحیا اور کتاب الادب کی روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 755۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کی ہے عمران بن حسین نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا کلی طور پر بھلائی کا نام ہے۔ اور یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کلی طور پر بھلائی ہی بھلائی ہے، حیا کا
کل یہ خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ روایت جو پیچھے امام نووی نے ذکر کی، دوسری وہ روایت ذکر کی، یہ ابی مسعود سے روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہیں تو جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ذکر کی جو بطور خاص آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اور یہ کتاب البر والصلۃ اس کی حدیث ہے، اور باب ہے باب ما جاء فی الحیا، جو حیا سے متعلق باب ہے، اس کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، والبذاء من الجفا، اور فرمایا فحش گوئی یہ جفا سے ہے، اور بے حیائی یہ جفا سے ہے، والجفاء فی النار، اور جفا یہ آگ میں لے کے جاتی ہے۔ گویا حیا بندے کو انڈائریکٹ جنت میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت کا ضامن ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ دوسری روایت یہ کتاب الایمان کی ہے، جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا، اور باب ہے باب ما جاء الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ یہ بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اور آپ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل وهو یعظ اخاه فی الحیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی پر سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق وصیت کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا سے متعلق واض و نصیحت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حیا فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک بہت بڑا شرف رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا سے متعلق، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد ہے، اور باب الحیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دے دیا، اور دین کے اعلیٰ معیارات کو ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، بے شک ہر دین کے لیے اخلاقیات ہیں، ہر دین کا ایک خلق ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کے اخلاقیات میں سے حیا ہے۔ تو اسلام کا خلق حیا ہے، کیونکہ ہر دین کے اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات میں کچھ مراتب ہیں۔ فرمایا اسلام کا خلق اور اسلام کے اخلاقیات یہ حیا سے ہیں۔ دوسرے مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے یہی حدیث پاک مروی ہے، فرمایا ہر دین کے اخلاقیات ہیں، اور اسلام کے اخلاقیات وہ حیا ہیں۔ دوسرے مقام پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ، فرمایا کسی چیز میں بھی حیا کبھی کبھار، یعنی قطو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا مگر جب اس چیز میں آدمی حیا کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی زینت کو، اس کی زیبائش کو، اس کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو گویا حیا ہر چیز میں لازم ہے، بولنے میں ہو، دیکھنے میں ہو، سننے میں ہو، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، سونے اور جاگنے میں ہو، اٹھنے اور بیٹھنے میں ہو، آنے اور جانے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو۔ الغرض زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک
کسی چیز میں بھی حیا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس چیز میں حیا کو اختیار نہیں کرتا تو کبھی بھی، مگر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ الا زانہ، حیا اس میں زینت کو بڑھا دیتا ہے، خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ بولنے میں حیا ہو تو کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، دیکھنے میں حیا ہو تو نگاہ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، سننے میں حیا ہو تو کانوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، چلنے میں حیا ہو تو گفتار کا حسن بڑھ جاتا ہے، بیٹھنے میں حیا ہو تو بیٹھنے کا حسن اور اس کی زینت بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے میں حیا ہو تو کھانے پینے کی زینت کو بڑھا دیتا ہے، انسان میں حیا ہو تو انسانیت کو بڑھا دیتا ہے، بندے میں حیا ہو تو اس کی بندگی کو بڑھا دیتا ہے، اور آدمی میں حیا ہو تو اس کی آدمیت کو حسن دے دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور دیکھنے میں حیا کو اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا پر کما حق ہو اپنانے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں اس کی ڈیٹیل عرض کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔